آپ جانتے ہیں کہ گورنر پنجاب سلمان تاثیر نے کچھ ایسے ہی کام کیے تھے کہ جن سے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان کے اندر گستاخی کی بو آتی تھی، اور اس پر اسلامی مملکت کی حکومت کا یہ فرض بنتا تھا کہ ایسے گندے جملے اپنی زبان سے نکالنے کے بعد اور ایسے گنونے کرتوت کرنے کے بعد خود گورنمنٹ آف اسلامی جمہوری پاکستان وہ اس شخص کو ہتھ کڑی لگاتی اور اس کو عدالت میں پیش کرتی، کیس چلتا اس کے خلاف، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کا، بے ادبی کا، گستاخی کا، اور اس کے بعد اس کو قرار واقعی سزا دی جاتی۔ مگر حکومت ٹس سے مس نہ ہوئی، کیونکہ یہ حکومت دراصل یہود و نصارہ کی حکومت ہے، دراصل امریکہ اور برطانیہ کی حکومت ہے، اسرائیل والوں کی حکومت ہے، کیونکہ ان کی یہ بہت زیادہ ان کے وفادار ہے، کوئی کام ایسا یہ کرنا پسند نہیں کرتی، کوئی ایسا اقدام اٹھانا نہیں چاہتی جو کہ اس حکومت کے آقا یعنی ولی نعمت جو ہیں ان کی طبع ناگوار کے اوپر ناگوار گزرے۔ تو اس کے بعد پھر نتیجہ کیا نکلا آپ جانتے ہیں؟ اس کے بعد نتیجہ یہ نکلا کہ اس کے جو سرکاری محافظین تھے ان میں سے ایک شخص جس کا نام عاشق رسول ممتاز حسین قادری ہے، اس نے اس کو قتل کیا اور بڑی تذلیل کے ساتھ اس کو قتل کیا۔ تو اس کے قتل کے بعد اصل میں یہ کام گورنمنٹ کو خود کرنا چاہیے تھا، اور جو کام گورنمنٹ کا فریضہ تھا تو وہ کام جو ہے وہ گورنمنٹ اگر نہیں کر سکی تو کسی شخص نے اگر کر دیا ہے تو گورنمنٹ کو تو اس کا شکر گزار ہونا چاہیے تھا کہ ذمہ داری ہماری تھی، تم نے یہ ذمہ داری ہماری طرف سے پوری کر دی۔ مگر گورنمنٹ نے جو رد عمل اس پر پیش کیا وہ یہ تھا کہ باقاعدہ خصوصی ایک عدالت جو ہے وہ مقرر کی دہشت گردی کے حوالے سے ممتاز حسین قادری کے کیس کے لیے، اور اب یہ ہوا ہے کہ کیس عدالت میں چلتا رہا، لوگوں کا احتجاج جو ہے وہ بھی ریکارڈ ہوتا رہا، مگر اس کے باوجود عدالت نے وہی کرنا تھا جس بات کی طرف اس کو رہنمائی آصف زرداری اینڈ کمپنی کی طرف سے دی گئی ہوئی تھی۔ چنانچہ عدالت نے اپنے فیصلے کے اندر صاف لفظوں میں یہ کہا کہ ممتاز حسین قادری نے جو کام کیا ہے وہ بے شک قرآن و سنت کی روشنی میں وہ کام جو ہے وہ سزا کے لائق نہیں، اس کی کوئی سزا نہیں، لیکن ملکی قانون کے مطابق، اس ملک کے قانون کے مطابق میں ممتاز حسین قادری کو سزائے موت دیتا ہوں، 2 مرتبہ سزائے موت اور جرمانہ بھی۔ یہ کام کیا، حالانکہ یہ فیصلہ بھی ایک متضاد قسم کی گفتگو پر، متضاد قسم کے مضمون کے اوپر مشتمل ہے۔ اس قسم کے فیصلے جو ہیں وہ قابل قبول نہیں ہوا کرتے، کیونکہ یہاں اس نے تقابل کر دیا قرآن و سنت کے اور ملکی قانون کے درمیان، اور بتایا کہ قرآن و سنت تو اس کو معاف کرتے ہیں، اس کو شاباش دیتے ہیں، لیکن یہ کہ ملکی قانون کے تحت میں اس کو یہ کر رہا ہوں، حالانکہ ملکی قانون کی جو کتاب ہے جس کو دستور پاکستان کہا جاتا ہے یا آئین کی جو کتاب ہے اس کے اندر بھی باقاعدہ طور پر، واضح طور پر گستاخ رسول کی سزا موت لکھی ہوئی موجود ہے۔ تو ملکی قانون میں سے اے اندھے جج، تجھے ملکی قانون میں سے یہ شک کیوں نظر نہ آئی کہ ملکی قانون بتاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو گستاخ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بے ادب ہے، اس کی سزا موت ہے۔ تو اگر اس کو سزائے موت جو اس کو دی گئی، کس کو؟ سلمان تاثیر کو، اور یہ سزا دینے والا جو ہے اسلام کی روح سے وہ بری ہے، تو پھر قانون پاکستان کی روح سے بھی اس کو بری ہونا چاہیے۔ اور پھر اسی دستور پاکستان کی کتاب کے اندر باقاعدہ طور پر یہ لکھا ہوا موجود ہے کہ اس ملک کا کوئی قانون کتاب و سنت کے خلاف نہیں بنایا جائے گا، اور جو بنے ہوئے ہیں ان کو آہستہ آہستہ ختم کر دیا جائے گا، اور یہ
خلاف اسلام، خلاف کتاب و سنت جو قوانین ہیں ان کو ختم کرنے کی ڈیوٹی جو ہے یہ سال پہلے سے یہ ڈیوٹی جو ہے یہ پاکستان کی عدلیہ کو سپرد کی گئی ہوئی ہے کہ عدلیہ کے پاس کیس جایا کرے اور عدلیہ کے پاس وہ کیس جو ہے وہ دیکھا جائے، اس پر ریسرچ ہو، اس پر تحقیق ہو اور دیکھا جائے کہ اگر وہ قانون جو ہے جس کی نشاندہی کی گئی ہے وہ کتاب و سنت کے خلاف ہے تو اس کو ختم کر کے اس کی جگہ کتاب و سنت کے موافق قانون بنایا جائے۔ یہ عدلیہ کا یہ ذمہ تھا۔ تو جس عدلیہ کا یہ ذمہ تھا تو اس عدلیہ نے یہ جانتے ہوئے کہ قرآن و سنت کے قانون کی روح سے ممتاز حسین قادری کے لیے کوئی سزا نہیں، اور یہ کہ ہم اس کو دوسری طرف سے سزا دے رہے ہیں، تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس جج کی، نالائق جج کی دی ہوئی یہ سزا جو ہے، یہ اس کا جو فیصلہ ہے یہ ہرگز لائق قبول نہیں ہے، ہرگز لائق تسلیم نہیں ہے، ہرگز لائق تعمیل نہیں ہے۔ حضرات گرامی قدر، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اب جب یہ مرحلہ احتجاج کا شروع ہوا اور یہ احتجاج کا مرحلہ یہ عاشق رسول ممتاز حسین قادری کی گرفتاری کے دن سے ہی جاری ہے، تو اس دوران چونکہ حکومت وقت کی نیت خراب تھی، کیونکہ حکومت وقت جو ہے اس کے اوپر امریکہ کی طرف سے اور کفار و مشرکین یہود و نصارہ کی طرف سے یہ دباؤ ہے کہ قانون تحفظ ناموس رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا پاکستان کے آئین سے خاتمہ کیا جائے۔ ہماری حکومت کئی بار اس کی کوشش بھی کر چکی ہے، لیکن عوامی احتجاج کے تاب نہ لاتے ہوئے پھر اس کوشش کو یہ ملتوی کر دیتی ہے۔ تو اس کوشش کو، جو ان کی کوشش تھی، اس کو ذرا پیش نظر رکھیے اور اب یہ سمجھیے کہ ہماری حکومت جو ہے اب اس کو کوئی نہ کوئی سہارا، داڑھی والا کوئی آدمی، کوئی مولانا، کوئی شیخ الاسلام کہلانے والا آدمی ہماری حکومت کو چاہیے تھا جو کہ مذہبی طبقات جو ہیں ان کو روکنے کے لیے اور ان کا راستہ بند کرنے کے لیے یا ان کو سمجھانے کے لیے گورنمنٹ کی وہ مرضی جو کہ امریکہ اور برطانیہ یہود و نصارہ کے تابع ہے اس میں معاون ثابت ہو سکے۔ تو اس سلسلہ میں یہ آج کل یہ ان دنوں کے اندر یہ پارٹ جو ہے یہ ادا کیا ہے نام نہاد شیخ الاسلام ڈاکٹر پروفیسر طاہر القادری نے۔ طاہر القادری کا نام آیا ہے، ذرا کبھی کبھی اس کی پچھلی ہسٹری جو ہے نا اس کے اوپر بھی نظر ڈال لیا کریں، پچھلی ہسٹری اس کے کیا ہے۔ فن خطابت ہے اس کے پاس زبردست، دوسرے نمبر پہ یہ کہ اس نے ڈاکٹریٹ بھی کر لیا ہے، اور تیسرے نمبر پہ ایک آرگنائزر یا محتمم ہے، منتظم ہے بڑا زبردست۔ تو خدا داد ان صلاحیتوں کی بنا پر اس نے بہت کچھ اپنے مقام سے، اپنے مرتبے سے بڑھ کر اپنے آپ کو بنانے کی کوشش کی ہے۔ میں اب پچھلا سارا جو اس کا البم ہے وہ میں کھولنا نہیں چاہتا کہ اگر کھولوں گا تو میرے پاس وقت نہیں ہے، اور اگر آپ زیادہ اختصار کے ساتھ جاننا چاہیں تو لاہور ہائی کورٹ کے اندر آپ حضرات کو پتہ ہے کہ اس کا کیس جو ہے یہ ایک مرتبہ لگا تھا اور ہائی کورٹ نے اس کو بلایا تھا کہ آؤ آ کے تم اپنی صفائی دو، اپنے حالات اصلی پیش کرو، اور یہ حاضر بھی ہوا، اور جب دیکھا کہ یہ معاملات جو ہیں یہ تو خراب جا رہے ہیں تو میں ان معاملات کا مقابلہ نہیں کر سکتا، تو پھر یہ بائیکاٹ کر کے باہر چلا آیا۔ اور اس کے بعد ہائی کورٹ نے جو فیصلہ دیا تھا اس کے اندر ہائی کورٹ نے یہ کہا تھا کہ یہ شخص نہایت جھوٹا ہے اور یہ عزت کا بھوکا ہے، عزت کا اور مرتبے کا بھوکا ہے۔ یہ ہائی کورٹ نے اس کے صفات کا تجزیہ اس کی گزشتہ زندگی جو ہے اس سے یہ لے کر کے کیا تھا، اور اس کے علاوہ اور باتیں بھی تھیں جن کی طرف میں نہ جاؤں تو بہتر ہے۔ تو اس طاہر القادری کا ایک انٹرویو یہ ٹی وی کے اوپر آیا ہے جس کا ایک کلپ جو اس سلمان تاثیر کے مسئلے سے متعلق تھا وہ کسی دوست نے ریکارڈ کر کے مجھے دکھایا ہے، میں نے اس کو دیکھا۔
اس میں طاہر القادری سے جب گورنر سلمان تاثیر اور اس کے قتل اور اس کے قاتل کی سزا کے بارے میں سوال کیا گیا تو اس نے واشگاف الفاظ کے اندر یہ کہا، سب سے پہلے تو بات یہ کی کہ بھائی یہ بات اگر ایمان ہو تو پھر بات کی جا سکتی ہے، ایمان نہ ہو تو بات نہیں کہی جا سکتی۔ مطلب یہ ہے کہ ایمان ہو تو پھر آدمی گستاخانہ بکواس کر سکتا ہے، اور اگر ایمان نہ ہو تو پھر آدمی گستاخانہ بکواس نہیں کر سکتا۔ یہ الٹی گنگا بہا دی ہے، جی الٹی گنگا بہا دی ہے۔ پھر اس کے بعد یہ کہا کہ سلمان تاثیر جو ہے اس نے ہرگز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی نہیں کی، ہرگز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے اندر اس نے گستاخی نہیں کی۔ اور دوسری بات جو کہی ہے وہ یہ کہی ہے کہ اگر بالفرض سلمان تاثیر کی گستاخی ثابت ہو بھی جاتی تو بھی کسی ممتاز حسین قادری کو اس کے قتل کرنے کی اجازت نہ تھی کہ قانون کو ہاتھ لے کر وہ اس طرح کرے، بلکہ یہ سزا جو ہے یہ گورنمنٹ کا یہ فرض تھا کہ گورنمنٹ اس کو سزا دیتی، حکومت کا یہ کام تھا، یہ کسی عام آدمی کا کام نہیں قانون کو ہاتھ میں لینا۔ اور اس کے بعد تیسرے نمبر پر جو یہ بات کہی تو یہ کہی کہ ممتاز حسین قادری جو ہے وہ ایک قاتل ہے اور اس کو قتل کی سزا دی جانی چاہیے۔ یہ 3 پوائنٹس پر مبنی طاہر القادری کا میں نے بیان جو ہے وہ سوال جواب کے اندر میں نے یہ سنا ہے، تو ان میں یہ تینوں کی تینوں باتیں جو ہیں یہ جو ہے وہ غلط ہیں۔ آخری بات کے اندر اس نے یہ کہا کہ اگر سلمان تاثیر گستاخ ہوتا تو پھر بھی کسی عام رعایا کے آدمی کے لیے اس کو قتل کرنا جائز نہ ہوتا، تو بھی جس نے اس کو قتل کیا ہوتا اس کے لیے سزائے موت تھی۔ یہ 3 پوائنٹ جو اس نے وہاں بیان کیے اور یہ سارے کے سارے غلط ہیں۔ نمبر 1 یہ کہ بڑے جوش و خروش کے ساتھ اور بڑے عشق اور ولولے کے ساتھ پاکستانی قوم قانون ناموس رسالت کے تحفظ کے لیے ریلیاں نکال رہی تھی، ہڑتالیں کر رہی تھی، جلوس نکال رہی تھی، تو ایسے حالات کے اندر گورنر سلمان تاثیر ملعون نے یہ الفاظ کہے کہ یہ قانون توہین رسالت جو ہے یہ کالا قانون ہے، یہ کالا قانون ہے۔ تو یہ گورنر تاثیر کی سب سے پہلی گستاخی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، اس لیے کہ علماء اسلام کا اس بات پر اجماع ہے کہ وہ جو شخص ڈائریکٹ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں توہین کرے وہ بھی گستاخ رسول ہے، اور جو شخص ڈائریکٹ حضور کی توہین نہیں کرتا بلکہ وہ چیزیں جو حضور کے حوالے اور حضور کے تعلق سے پہچانی جاتی ہیں ان کی توہین کرتا ہے تو وہ بھی ویسا ہی گستاخ رسول تصور کیا جاتا ہے۔ تو یاد رکھیے کہ یہ قانون تحفظ ناموس رسالت جو ہے یقین ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ تعلق رکھتا ہے۔ بولو رکھتا ہے کہ نہیں؟ رکھتا ہے کہ نہیں؟ جب یہ حضور کی ذات کے ساتھ ڈائریکٹ تعلق رکھتا ہے تو حضور کی ذات کے ساتھ ڈائریکٹ تعلق رکھنے والے قانون کو جو شخص کالا قانون کہتا ہے، خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں، 1000 بار قسم کھا کے کہتا ہوں کہ وہ شخص بھی گستاخ رسول ہے، گستاخ رسول ہے، گستاخ رسول ہے، کوئی شک نہیں اس بات میں۔ دوسرے نمبر پہ یہ کہ جس عیسائی عورت نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں عام لوگوں کے سامنے گندی غلیظ گالیاں بکی تھی، گندی اور غلیظ گالیاں بکی تھی، اور جس وقت اس کے خلاف کیس ہوا لوگوں نے تو اس کے بارے میں صرف احتجاج ہی کیا، لوگوں نے تو کوئی دست اندازی قانون کے اندر نہیں کی، لیکن جب اس کو پولیس نے پکڑ کر انکوائری کی تو اس نے اپنا جرم تسلیم کیا، اور پھر عدالت کے اندر اس کا کیس جب گیا تو عدالت نے باقاعدہ
جتنا بھی پروسیجر ہوتا ہے وہ سارا پروسیجر جو ہے اس سے مسئلے کو گزارنے کے بعد عدالت نے اس کو یہ سزا سنائی، یہ سنایا کہ یہ گستاخ رسول ہے اور اس کی سزا موت ہے۔ ایسا ہوا تھا کہ نہیں؟ اب اس میں تو عوام الناس کا کوئی کام نہیں، یہ تو گورنمنٹ کا اپنا ہی تھا، جو عدلیہ کا نظام ہے اس کا اپنا ہی معاملہ تھا۔ تو جس وقت یہ گواہوں سے یہ بات ثابت ہو چکی اور عدالت کی تحقیق اور انکوائری سے بھی یہ بات ثابت ہو چکی کہ اس ملعونہ نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان کے اندر گستاخیاں بکی ہیں اور گندی گالیاں، خلیظ گالیاں بکی ہیں، تو اب اس کے بعد اس کے گستاخ رسول ہونے کے اندر کوئی شک باقی نہیں رہ جاتا۔ جبکہ ایسے حالات میں گورنر سلمان تاثیر، جو کہ ملک اسلامی جمہوریہ پاکستان کے ایک بڑے صوبے پنجاب کا گورنر اور ایک حکومت کا اور مذہب کے لحاظ سے بھی ایک ذمہ داری کے مرتبے کے اوپر براجمان تھا، یہ شخص اپنی بیٹیوں کو ساتھ لے کر تو وہاں جیل کے اندر اس ملعونہ کافرہ کے پاس گیا، گستاخی کرنے والی کے پاس، اور جا کر اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور اس کو پیار دیا، اس کو شاباش دی اور اس کو کہا کہ فکر نہ کر، تو گھبرا نہیں، انشاءاللہ تعالی میں زرداری کے پاس جاؤں گا اور جا کر کے تیری یہ سزا جو ہے اس کو میں ختم کراؤں گا، تجھے فکر نہیں کرنا چاہیے۔ یہ گورنر سلمان تاثیر نے، جو کہ نمائندہ تھا پاکستانی حکومت کا اور اسلامی جمہوریہ پاکستان کا، اس نے یہ کردار جو ہے وہ ادا کیا۔ اب یاد رکھیے کہ جو وہ عیسائی عورت تھی وہ کس کی گستاخ تھی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈائریکٹ گستاخ تھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈائریکٹ گستاخ تھی، اور اس سے نفرت کا اظہار کرنا اور اس کو حقارت کی نظر سے دیکھنا اور اس کے اوپر سزا جاری کرنے کی کوشش کرنا بحیثیت حاکم ہونے کے، یہ حق تھا اور یہ ذمہ داری تھی گورنر کی، مگر گورنر نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تعلق کے حوالے سے بالواسطہ طور پر ایسی عورت کے جس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ڈائریکٹ گستاخی کی ہے، اس کی حوصلہ افزائی کی ہے، اس کو شاباش دی ہے، اس کو بچانے کی کوشش کی ہے، پھر یہاں تک کہا ہے کہ جو لوگ کفر کے فتوے دیتے ہیں وہ میرے جوتے کی نوک پر۔ اور یہ کفر کا فتویٰ کون دیتا ہے؟ اللہ کا قرآن۔ یہ کفر کا فتویٰ کون دیتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ کفر کا فتویٰ کون دیتا ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ یہ کفر کا فتویٰ کون دیتا ہے؟ ساری امت کے سارے فرقے یہ فتویٰ جو ہے دے رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، اس نے جوتی کی نوک پر کس کس کو رکھا میں تو اب نام لے کے نہیں کہہ سکتا، میرا دل گوارا نہیں کرتا اور میرے اندر جرت نہیں ہے کہ میں ایسی بات جو ہے وہ کر سکوں۔ تو یہ گستاخیاں تھیں گورنر سلمان تاثیر کی، لہذا پروفیسر طاہر القادری کا کہنا کہ گورنر سلمان تاثیر نے ہرگز گستاخی نہیں کی، یہ کہنا بالکل غلط ہے اور محض یہود و نصارہ سے شاباش لینے کا ایک ہیلا اور ایک ذریعہ ہے۔ لیکن میں بتا دینا چاہتا ہوں اے طاہر القادری کہ رب تعالیٰ فرماتا ہے لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى والنصارى حتى تتبع ملتهم، کہ یہ یہود و نصارہ تیرے ساتھ اس وقت تک در حقیقت راضی نہ ہوں گے جب تک کہ تو اپنا دین بھی چھوڑ کر ان کی ملت کے پیروکار نہ بن جائے۔ تو یہ تیرے ساتھ راضی نہیں ہوں گے، جتنا مرضی کر کے دیکھ لے، جنہوں نے کیا ہے ان کی آؤ بھگت کی ہے، ان کا حشر بھی دیکھ لو، ضیاء الحق کا حشر کیا ہوا تھا، بھٹو کا حشر کیا ہوا تھا، اس کے بعد والوں کا حشر کیا ہوا ہے، پرویز مشرف کا حشر کیا ہوا ہے، اور جو موجودہ حکمران ہیں ان کا حشر کیا ہونے والا ہے، یہ سارا کچھ اپنے سامنے رکھو۔ آپ کو پتہ چلنا چاہیے کہ یہ صرف اپنا کام نکالتے ہیں اور ان کو دوستی وغیرہ حقیقی جو اس سے کوئی غرض نہیں۔ اور رہی یہ بات کہ بڑی اہم بات ہے کہ اگر گستاخ ہوتا بھی تو اس کو سزا دینا گورنمنٹ کا کام تھا، ذمہ داری تھی گورنمنٹ کی، تو ہم اتنی بات سے اتفاق کرتے تھے کہ ہاں واقعی گورنمنٹ کی ذمہ داری تھی۔ تو گورنمنٹ کہاں جہنم میں گئی ہوئی تھی اس وقت؟ گورنمنٹ اپنی ذمہ داری پوری کرتی نا، کیوں نہیں پوری کی؟ اور جہاں تک اس سے اگلا ٹکڑا ہے اس کی بات کا کہ کوئی شخص جو ہے اس کو حق نہیں پہنچتا کہ ایسے شخص کو از خود قتل کر دے،
اور اگر وہ قتل کر دے تو اس کی سزا سزائے موت ہے، وہ ایک قاتل کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس بات سے ہمیں قطعاً ہرگز اس بات سے ہمیں اتفاق نہیں کی۔ وجہ یہ کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانہ اقدس میں ابو داود اور نسائی کی صحیح حدیث ہے، ایک نابینا صحابی تھے جن کی ایک ام ولدہ تھی اور بڑی ان کے ساتھ مہربان اور ان کی خدمت گزار تھی، تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں، یہودیہ تھی، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتی تھی اور یہ نابینا صحابی اس کو منع کرتے تھے، لیکن وہ باز نہ ہوتی تھی۔ آخر ایک رات جب یہ گھر پہنچے دیر سے تو وہ شروع ہو گئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کرنے، اور ان کو آ گیا غصہ، لہذا انہوں نے یہ کیا کہ میں تیرا، یہ دل میں سوچا کہ میں تیرا کام تمام کیوں نہ کر دوں، چنانچہ انہوں نے لوہے کا پھوڑا لیا اور پھوڑا لے کر اس عورت کو زمین کے اوپر گرا کر اس کے سینے کے اوپر رکھ دیا اور اوپر اپنا وزن ڈال دیا، جس سے کہ وہ عورت جو ہے وہ مر گئی۔ تو مرنے کے بعد پھر وہ خاموش ہوئے، ساکن ہوئے، پیچھے ہٹ گئے۔ فجر کی نماز کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ خبر پہنچی کہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو جمع ہونے کا حکم دیا۔ سب لوگ جب جمع ہو گئے مسلمان، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھئی جس نے بھی یہ کام کیا ہے اگر تو وہ کوئی مسلمان ہو تو میں اس کو اپنے حق کی قسم دیتا ہوں جو میرا اس پر ہے، وہ اٹھ کے کھڑا ہو جائے اور مجھے بتائے کہ یہ کام اس نے کیوں کیا۔ یہ نابینا صحابی اٹھ کے کھڑے ہوئے اور گرتے پڑتے لڑکھڑاتے ہوئے، کانپتے لرزتے ہوئے یہ آگے بڑھتے رہے، لوگوں کی گردنوں کو پھلانگتے ہوئے، ٹٹولتے ہوئے، یہاں تک کہ حضور کی بارگاہ میں پہنچے اور پہنچ کر عرض کیا کہ آنا صاحبہا یا رسول اللہ، میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اس کے قتل کا ذمہ دار میں ہوں حضور، اس کو میں نے قتل کیا۔ آپ نے فرمایا کیوں؟ اس نے عرض کی وہ بات کہ یہ ایسا کرتی تھی گستاخی کا کام، لیکن آج رات جب میں گیا تو اس نے گستاخی کرنا شروع کی، میں نے اس کو روکا تو یہ رکی نہیں، تو مجھے غصہ آیا اور میں نے اس طرح کر کے اس کو قتل کر دیا، اس کا کام تمام کر دینے کے بعد دم لیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سن کر آپ نے اعلان فرمایا کہ ان دمہا حدر، اس کے خون کی کوئی قیمت نہیں، اس کے خون کا کوئی قصاص نہیں، اس کے خون کی کوئی سزا نہیں، کوئی اس کا بدلہ نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو کوئی سزا نہیں دی۔ یہ ابو داود اور نسائی کی صحیح حدیث ہے میرے دوستو، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ سربراہ مملکت نے یا قاضی وقت نے اس نابینا کو مقرر نہیں کیا کہ جا کے تو اس کو سزا دے۔ یہ نابینا ایک عام رعایا کا آدمی ہے، اسلامی رعایا کا، اور اس کا دل قابو میں نہیں رہا تو اس نے یہ کام کر دیا۔ اگرچہ کرنا نہیں چاہیے تھا اس کو، گورنمنٹ کو خبر کرنی چاہیے تھی، گورنمنٹ پھر کرتی، لیکن اگر کر دیا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف سے اس کو کوئی سزا نہیں دی گئی اور اس کی حوصلہ افزائی کی گئی ہے۔ ایک دوسری روایت کے اندر یہ آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمانے لگے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو شاباش دی، اور جس وقت شاباش دی تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ افسوس کہ ہم لوگ آنکھوں والے دیکھتے رہ گیا اور یہ اندھا بازی لے گیا، یہ اندھا بازی لے گیا۔ اقبال مرحوم نے بھی کہا تھا غازی علم الدین شہید کے بارے میں، جس وقت اس نے جو کام کرنا تھا کر دیا نا، تو اقبال مرحوم نے بھی کہا تھا کہ افسوس کہ اسی گھر بہ کے سوچتے رہ گئے تو ترخانہ دا مڑا بازی لے گیا، اقبال مرحوم نے بھی کہا تھا۔ تو یہ اندھا بازی لے گیا، فاروق اعظم نے کہا، جس وقت کہا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فاروق اعظم کی طرف روح سخن کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ عمر لا تقل لہ الاعمى، اس کو اندھا نہ کہو، بل هو البصیر، بلکہ یہ آنکھ والا ہے، یہ آنکھ والا ہے۔ اس طرح کے اور بھی واقعات تاریخ اسلام کے اندر موجود ہیں، احادیث نبویہ مقدسہ کے اندر بھی موجود ہیں، جن کو میں بیان کرنے کا وقت نہیں رکھتا۔ اور قانون شریعت کی ایک بے مثال اور مستند کتاب فتاوی شامیہ جو ہے، اور اس کے علاوہ اور بہت ساری کتابوں کے اندر بھی یہ لکھا ہوا ہے کہ اگر گستاخ رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، گستاخی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو شخص مرتد ہوا ہے
تو ایسے مرتد کو کسی شخص نے اگر مغلوب ہو کے اپنے جذبات سے تو قتل کر دیا تو اس شخص کے لیے کوئی سزا نہیں ہے. تو پتہ چلا کہ طاہر القادری جھوٹا ہے، اور ناموس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں طاہر القادری کو جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت تھی؟ زیادہ سے زیادہ یہ تھا اگر اپنے آقا یعنی ولی اولیاء نعمت کو اگر راضی رکھنا چاہتا تھا یہود و نصارہ کا کو، تو کم سے کم اپنی زبان کو یہ بریک دے لیتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق کے حوالے سے، اپنی زبان کو بریک دے لیتا اور کچھ بھی نہ بولتا. مگر اس نے یہ سارا کام کر کے خدا کی قسم اس نے ملت اسلامیہ کی خدمت نہیں کی بلکہ اس نے ملت کفر کی خدمت کی ہے. اس نے یہود و نصارہ کی خدمت کی ہے، یہود و نصارہ کے ایجنٹوں کی خدمت کی ہے. اس لیے الحذر ثم الحذر. ہم تو ہمیشہ سے بتا رہے ہیں کہ یہ گمراہ شخص ہے، گمراہ شخص ہے، گمراہ شخص ہے. اس شخص کی گمراہیوں سے آپ حضرات کو اپنے آپ کو بچانا چاہیے. وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین.